ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ آج جو فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے بعد آپ کی پارٹی نے اعلان کیا کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ میں آپ کن گراؤنڈز پہ جائیں گے؟ وہ کیا گراؤنڈز ہیں جس پہ آپ کل اسٹے لینے کی یا حکم امتناع لینے کی کوشش کریں گے؟ اس فیصلے پر بنیادی اعتراض کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، جہاں تک دو باتیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس فیصلے کے دو حصے. ایک تو جو پہلا حصہ ہے جس میں انہوں نے اس کو کل عدم قرار دیا ہے، وہ تو دیکھیے ہمارا موقف ہی پہلے دن سے یہ تھا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ ناجائز، بالکل جعلی الیکشن تھے. وجہ یہ تھی دو، ایک تو اس کے اندر انہوں نے لوٹے شامل کیے، پھر آپ کے سامنے پولیس جو تھی وہ اسمبلی چیمبرز کے اندر تھی، جو الیکشن جس نے کنڈکٹ کرنا تھا وہ سائیڈ کے وہ جو بالکنی تھی وہاں سے کھڑے ہو کے اس نے الیکشن کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی. جہاں سے ہم نے نکلنا تھا، جہاں ہماری طرف سے کاؤنٹنگ ہونی تھی، وہاں 300 پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے، ہم تو نکل بھی نہیں سکتے تھے. یہ ساری باتیں کسی سے چھپی ڈھکی چھپی نہیں. اور پھر ہمارے کینڈیڈیٹ کو انہوں زد و کوب کیا، اور وہ یہ ساری فوٹیج بھی موجود تھی. اس کے باوجود انہوں نے زبردستی اپنا الیکشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو وہ 25 لوٹے تھے ان کی جب گنتی کی تو ان کے ووٹس جو ہیں وہ 197 بنتے تھے. اس میں بھی 2 ووٹ ایسے تھے جو انہوں نے غلط کاؤنٹ کیا، ہمارے حساب میں 195 بنتے تھے. اب جب یہ 25 ووٹ نکلے تو ان کے پاس 170 اسٹرینتھ ہونی چاہیے. انہوں نے وہ جو اپنے ساتھ آزاد امیدوار وغیرہ جو ہیں ان کے میرا خیال ہے 4 اس وقت جو وہ بوسٹ کریں وہ پہ. اب اس وقت کورٹ نے ہمارے جو بیانیہ تھا اس کو تو ہر طریقے سے سپورٹ کیا کہ یہ غلط الیکشن ہوئے اور اس طریقے سے نہیں الیکشن ہونے چاہیے تھے. لیکن ساتھ اس کے یہ جو کہہ دیا کہ کل الیکشن آپ کروائیے. آپ دیکھیں نا، جب الیکشن کا سلسلہ ہوگا اس وقت نہ تو ہمارے بہت سارے لوگ، میری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ ہماری عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، دے آر ناٹ دیئر. اور دوسری طرف جو ہے وہ نیچرلی کیونکہ ان کا بجٹ کا سیشن چل رہا تھا، انہوں نے انشور کیا ہوا تھا کہ اپنے سارے لوگ وہاں موجود ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر، کیونکہ میری ابھی کسی سے اپنے سینٹرل آفس میں کسی سے بات نہیں ہوئی، دس از ون آف دا ریزنس کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں اور ہم الیکشن لڑیں گے. پھر دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے، کورٹ نے آرڈر بھی دے دیا ہے کہ وہ 5 وہ جو ریزرو سیٹس تھیں جس میں 3 عورتوں کی اور 2 اقلیتوں کی، اس پہ انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک ہمارے بندے نوٹیفائی کیے؟ اگر بندے نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس فیصلے میں اگر تو وہ نوٹیفائی ہو بھی جاتے ہیں، تقریباً 73 بن جاتی ہے. نہیں، وہ تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ان 25 ووٹوں کو شمار ہی نہ کیا جائے نا. جو فیصلہ آیا ہے اس میں 25 ہیں، 20 نہیں ہیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ سن سکتی ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ 25 لوگ جو آپ کے منحرف ہو گئے تھے ان کے ووٹس کو شمار نہ کیا جائے. اب یہ 25 کا نمبر تو کورٹ کی طرف سے آ گیا، اگر وہ 5 نوٹیفائی ہو بھی جاتے ہیں تو کیا وہ اپنا حق رائے دہی اس پہ استعمال کر سکیں گے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ تو کر پائیں گے نا، لیکن وہ 25 کا وہ نمبر دے دیا گیا. اگر 5 نوٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر تو وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اس پہ کوئی مطلب جو نام ہم نے دے رکھے ہیں وہ نام ان کو نوٹیفائی کر دینے چاہیے تھے. وجہ یہی ہے ایک اس وقت ایک بالکل منفرد قسم کی ایک سچویشن آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے. 20 بندے ڈی نوٹیفائی ہوئے، ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہی ہے، اور اس الیکشن کے اوپر، اس کے نتائج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس کی بنے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن جو ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اس میں مداخلت ہو رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو فون جا رہے ہیں کہ جناب آپ ٹکٹ نہ لیں، ٹکٹ واپس کریں. تو یہ کوئی ایویڈنس بھی ہے یا صرف یہ کسی نے آگے کہہ دیا اور خان صاحب نے آگے کر دیا، یا آپ نے کوئی، آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات ہے ہمارے لوگوں کو ہراساں تو کیا جا رہا ہے. میں تو بائی نیم، جیسے ہماری ایک خاتون ورکر تھی، اس کو بہت زیادہ ہراساں کیا گیا تھا. شی واز اے ویری افیکٹو ورکر. جس لوکل ڈی ایس پی نے کیا تھا، میں وہ شکایت لے کے اور آئی جی پولیس صاحب کے پاس گئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ضرور میرے سامنے ہی ٹیلی فون کروایا اور انہوں نے کہا جو بھی ہراساں تو کی جا رہی تھی. دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی
وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا جہاں نذیر چوہان نے اپنے ساتھ اس کے ساتھ پولیس اہلکار تھے اور انہوں نے آ کے حملہ شبیر گجر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر کیا. یہ تو آپ کو پتا اس کے بارے میں, اس کی تو فوٹیجز بھی ساری موجود تھی. یعنی تکلیف دہ چیز یہ ہے, میں نے جب کورٹ یہ الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشن دی ہے, الیکشن کمیشن نے مجھے لکھا ہوا جواب دیا جس کا میں کل انشاءاللہ جواب دوں گی. انہوں نے مجھے لکھا ہوا جواب دیا کہ جی ہم نے یہ آئی جی کو بھیج دیا اور اس کے اندر 11 بندے آپ کے اور 10 ان کے ملوث تھے, ان کو کورٹ میں بھیجا گیا اور کورٹ نے ان کو رہا کر دیا. امپورٹنٹ ہے وہ بھی ان کو غلط انفارمیشن الیکشن کمیشن کو دی گئی. 21 کے 21 ہی بندے ہمارے تھے, یعنی حملہ بھی ہمارے دفتر پہ کیا گیا, توڑ پھوڑ بھی ہمارے دفتر پہ کی گئی, بندے بھی ہمارے ہی زخمی کیے گئے. اس کا بھتیجا جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل رہا, اس کو سر پہ چوٹ لگی, ڈپریس فریکچر. ڈاکٹر صاحبہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ فون آ رہے ہیں بندوں کو فون آ رہے ہیں, فون کہاں سے آ رہے ہیں, اچھا آپ نے دیکھیے, تو میں نے آپ کو بتایا نا, میں تو فون بتایا بھی کیا. دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ میں آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ کل ہم وہ سارا ایویڈنس لے کے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. یہ چاروں یوسیاں, یہ جو چاروں پی پیز تھی, یہ تو کیونکہ تحریک انصاف نے جیتی ہوئی تھی, اس پہ کچھ کام میرا خیال ہے انہوں نے شروع کر دیا تھا. جو یہ ہمیشہ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں نون لیگ والے تو دھاندلی کے. میں آپ کو اگر یاد ہو ارشاد بھائی, تو جس زمانے میں میرے حلقے میں الیکشن ہوتا تھا میں وہ 30,000 ووٹ ڈھونڈتی پھرتی تھی جو مجھے ملتے نہیں تھے. میں اس کے لیے کورٹ کے پاس بھی گئی, اس میں کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوتا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور 3 بجے کے قریب بسیں بھر کے آتی تھی ان لوگوں کی اور آ کے یہ ووٹ ڈال دیتے تھے, جو ہمیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے ووٹ باہر سے بنائے ہوئے ہیں اور آ کے یہ ووٹ ڈلواتے ہیں. وی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں حالانکہ ہائی کورٹ کے پاس بھی گئی, الیکشن کمیشن کے پاس بھی, کسی نے میری سنی نہیں. اب ہمارے پاس ایویڈنس ہے, میں وہ انشاءاللہ کل ہم پیش کرنے لگے. اس ایویڈنس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر 11 یوسیاں ہیں, ہر یوسی کے اندر اگر پچھلے 2 سال کی انہوں نے ایڈیشن کی ووٹس کی, تو کہیں 1000 بڑی ہیں, کہیں 1200 بڑی ہیں, لیکن 2 ایسی یوسی ہیں جس میں ایک میں 10,000 بڑھ گئی جی, اور ایک میں تقریباً 8,000 بڑھ گئی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, مشکوک بات ہو گئی نا. جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ وزیر صحت بھی رہیں, آپ میڈیکل پریکٹیشنر بھی ہیں, زندگی آپ نے طب میں پھر سیاست میں آپ نے گزاری ہے. پچھلے دور میں 1.5 سال پہلے ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا کہ ہم بہت جلد پولیو کے خاتمے کے قریب ہیں, لیکن پھر سے کچھ کیسز میں اضافہ ہوا. آپ کا سارا ایکسپیرینس اس میں کیا ہے, کب تک ہم جو ہے وہ اس وبا سے نجات حاصل کر لیں گے؟ بہت ہی تکلیف دہ خبر تھی جب مجھے پتا چلا کہ پولیو کے کیسز ڈسکور ہوئے ہیں. یہ سارے میجورٹی کیسز نارتھ وزیرستان کے, کیونکہ 15 مہینے کوئی کیس سامنے نہیں آیا, بلکہ ہمارے سارے انوائرمنٹل سیمپلز جو تھے نیگیٹو آ رہے تھے, اور لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ اگر کچھ وقت اور 7 مہینے 8 مہینے اور گزر گئے تو ہم انشاءاللہ پولیو فری ہو جائیں گے. لیکن ان کیسوں کے آنے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب یہ کیس آ جاتے ہیں تو آپ پھر اسکوائر 1 پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر اسکوائر 1 سے آپ شروع کریں گے. 3 سال آپ کا کوئی کیس سامنے نہ آئے تو تب آپ کو پولیو فری کنٹری مقرر کیا جائے گا. اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر 2 ہی ملک ہیں ایسے, ایک پاکستان اور ایک افغانستان, جو ابھی تک پولیو فری نہیں ہوا. تو بہت ہی تکلیف دہ چیز تھا, لیکن اس کا یہ عمل جو ہے پولیو ویکسینیشن کا, اصل میں پنجاب کے اندر جو ایک اہم قدم ہم نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو ای پی آئی پروگرام ہے, یعنی ایکسٹینڈڈ امیونائزیشن پروگرام جو ہے نا, جس میں 12 قسم کی ویکسینز جو ہیں بچوں کو دی جاتی ہیں, جس کے اندر پولیو بھی دی جاتی ہے, اس پہ ہم نے بہت کام کیا. اور ہم نے کمٹمنٹ یہ کی ہوئی تھی کہ 2023 تک 91% یعنی 91% جو بچے ہیں ان کو ویکسین لگ جائے گی. الحمدللہ اس سال کے جنوری فروری میں ہم نے یہ گول جو تھا وہ حاصل کر لیا تھا.
ہم اس پولیو سے جان تب چھڑوا سکتے ہیں جب وہ جو ہمارا EPI پروگرام ہے اس کو مزید مضبوط کریں اور انشور کریں کہ ہمارے 100% بچوں کو ساری ویکسین لگ جائے، کیونکہ اسی ویکسین کے اندر پولیو کی بھی ویکسین شامل ہے۔ جی تو وہ ڈاکٹر بچے صاحب پھر یہ فرمائیں کہ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ دوسری اہم ایک بات اور میں بتانا چاہوں گی، جی جی ایک بات اور بتانا چاہوں گی، بچے کی پیدائش کی رجسٹریشن بڑی اہم ہے۔